السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مریم نواز اور کیپٹن صفدر آج ایون فیلڈ ریفرنس کیس سے بری ہو گئے ہیں۔ سزائیں جو ان کو ملی تھیں، مریم نواز کو 8 سال کی اور کیپٹن صفدر کو 1 سال کی، تو وہ سزائیں بھی کالعدم قرار دے دی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت بڑا فیصلہ دیا ہے آج۔ اپیلوں میں گئے تھے، احتساب عدالت کے فیصلے اور سزاؤں کے خلاف مریم نواز، کیپٹن صفدر، میاں نواز شریف تینوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلوں میں گئے تھے۔ میاں نواز شریف کا معاملہ کیونکہ وہ ملک سے باہر تھے، عدالت میں پیش نہیں ہو رہے تھے، تو عدالت نے پینڈنگ میں کر دیا تھا، لیکن مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیلیں چل رہی تھیں، ان پر ڈسکشن چل رہا تھا۔ پچھلی جو سماعت ہوئی تھی اس میں عدالت نے یہ کہا تھا کہ پہلے نواز شریف کے خلاف کیس ثابت کرو کہ یہ اپارٹمنٹس جو ہیں یہ نواز شریف کی ملکیت ہیں، اس کے بعد مریم نواز اور کیپٹن صفدر کا تعلق بنے گا، اور ان کے خلاف اگر کوئی کیس بنتا ہے تو اس کے بعد بنے گا۔ پہلے تو یہ ثابت کرو کہ نواز شریف کے ہیں یہ اپارٹمنٹس۔ یہ نیب پراسیکیوٹر کو کہا تھا، لیکن نیب یہ ثابت کرنے میں ناکام رہا عدالت کے سامنے کہ یہ اپارٹمنٹس نواز شریف کی ملکیت ہیں، اور پھر ان کے ساتھ کوئی مریم نواز کا لنک بنتا ہے۔ تو عدالت نے بالکل کلیئر کہا ہے۔ آج بہت سارے سوالات عدالت نے نیب کے ڈپٹی پراسیکیوٹر سے کیے ہیں۔ آج نیب کے جو پراسیکیوٹر ہیں وہ پیش ہی نہیں ہوئے۔ عثمان چیمہ وہ عدالت میں پیش، عثمان غنی چیمہ وہ عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئے، اور ڈپٹی پراسیکیوٹر نے کہا کہ جی عثمان غنی چیمہ صاحب کی جو ہے طبیعت ناساز ہے۔ اب نیب کا پراسیکیوٹر ہی پیش نہ ہو، ڈپٹی پراسیکیوٹر پیش ہوا، اس نے ظاہر کیس کو پرسو کیا، لیکن عدالت نے جو سوالات کیے، معزز ججز نے، 2 رکنی ججز نے، 2 رکنی بینچ نے یہ سماعت کی ہے، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی، انہوں نے جو سوالات کیے ہیں وہ ان کے جوابات نیب کے پاس نہیں تھے۔ عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ جی یہ جو JIT بنی تھی واجد ضیاء کی سربراہی میں، تو ان کی اپنی جو تحقیقات ہے وہ کدھر ہے؟ یہ تو JIT نے ایسے رپورٹ تیار کی ہے جیسے ان کی انویسٹیگیشن نہ ہو، بلکہ وہ گواہ بطور گواہ ہے جو ثابت کرنا یعنی گواہی دے رہے ہیں۔ تو JIT کا کام گواہی دینا نہیں ہوتا، بطور گواہ JIT نے رپورٹ بنائی ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ JIT کی اس میں انویسٹیگیشن نظر نہیں آ رہی۔ JIT نے وہ ڈاکومنٹس جو ان کو ہاتھ لگے ہیں، ان کو لندن سے 2 ڈاکومنٹ 4 ڈاکومنٹ آئے ہیں، یا سپریم کورٹ میں نواز شریف نے، نون لیگ نے جو جواب جمع کرایا ہے، وہی اٹھا کے انہوں نے JIT کی رپورٹ میں شامل کیا ہے، اور اسی کو بنیاد بنایا ہے شریف خاندان کے جواب کو۔ اپنا کوئی کیس نہیں ہے، اور وہ بھی بنا نہیں سکے۔ کیس بنانا چاہتے تو اچھے طریقے سے بنا سکتے تھے، لیکن نہیں بنا پائے۔ مریم نواز کے حوالے سے جب عدالت نے پوچھا کہ مریم نواز کا کب سے ان اپارٹمنٹس کے ساتھ تعلق بنتا ہے، تو کبھی نیب کہہ رہا ہے کہ 2006 سے، کبھی نیب نے کہا عدالت کے سامنے، نیب پراسیکیوٹر کبھی کہہ رہے تھے پچھلی سماعت پہ کہ جی 1993 سے، کبھی 1996 سے، کبھی 2006 سے۔ تو عدالت نے کہا کہ بھائی ایک بات تو کرو، کبھی کہتے ہو 1993 سے مریم نواز کا اس اپارٹمنٹ کے ساتھ تعلق بنتا ہے، کبھی کہتے ہو 2006 سے۔ اچھا، دادا نے پوتے کو ملکیت ٹرانسفر کی، یا دادا اور پوتے کے درمیان ہے؟ نواز شریف نے کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ اپارٹمنٹس میرے ہیں۔ کہیں بھی عدالت نے پوچھا کہ کیا نواز شریف نے کہیں کہا ہے، کہیں تحریری طور پر کوئی ثابت کرے کہ نواز شریف نے کہا ہو کہ یہ اپارٹمنٹس میرے ہیں؟ تو وہ بھی نیب ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ نیب نے کہا کہ جی نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ جی دادا نے پوتے کو ٹرانسفر کی ملکیت، تو دادا اور پوتے کے درمیان ہے۔ جب دادا اور پوتے کے درمیان ہے تو بیچ میں نواز شریف کا کہاں سے آ گیا؟ کیس کیسے بن گیا؟ تو اور مریم نواز کہاں سے آ گئیں؟ مریم نواز تو پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں ہے، تو ان پہ کیس کیسے بنا؟ بڑے اچھے اور انٹرسٹنگ دلائل ہوئے ہیں۔
آج عدالت اور نیب کے ڈپٹی پراسیکیوٹر کے درمیان مکالمہ چلتا رہا۔ نون لیگ کے جو امجد پرویز ایڈوکیٹ تھے وہ انہوں نے بہت کم دلائل دیے، کیونکہ یہ سارا کیس نیب نے ثابت کرنا تھا۔ عدالت نے نیب کو کہا، ڈپٹی پراسیکیوٹر کو، کہ کیس آپ نے، اس میں ملزمان نے تو کچھ کہنا نہیں تھا، کیس آپ نے بنایا تو کیس آپ کو ثابت کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ کیس ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اور جب کہا گیا جی ڈپٹی پراسیکیوٹر نیب کی جانب سے کہ پراسیکیوٹر عثمان غنی چیمہ جو ہیں وہ بیمار ہیں، تو امجد پرویز نون لیگ کے وکیل نے کہا، مریم نواز کے وکیل نے کہا کہ جی یہ سردار صاحب، سردار مظفر جو ہیں ڈپٹی پراسیکیوٹر نیب، یہ بہت اچھا کیس لڑ سکتے ہیں، اشارہ کیا ان کی طرف۔ تو انہوں نے پھر عدالت نے کہا کہ جی ریکارڈ پڑھیں۔ انہوں نے ریکارڈ جو پڑھنا شروع کیا تو پورا ریکارڈ پڑھنا شروع کیا تو جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ سردار صاحب یہ کیا سارا یہ پڑھیں گے کیا، کیونکہ یہ وہ سینکڑوں پیجز ہیں، جے آئی ٹی کی رپورٹ جو تھی سینکڑوں پیجز پر مشتمل ہے، لیکن وہ اس میں جے آئی ٹی کی فائنڈنگز نہیں ہے۔ جے آئی ٹی کی، میں کہہ رہا ہوں عدالت بھی کہہ رہی ہے کہ فائنڈنگز نہیں ہے، بلکہ وہ دستاویزات، نواز شریف کا، شریف فیملی کا بیان سپریم کورٹ میں، وہ اور کچھ اور ڈاکومنٹس ادھر ادھر سے کر کے نیب نے اس میں جوڑ دی ہیں، باقی کوئی فائنڈنگس اپنی نہیں دی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے جس پہ پوچھا کہ کیا جے آئی ٹی کے تفتیشی اس قسم کا اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں، اس قسم کے بیانات کبھی نہیں دیکھے کہ ایک تفتیشی دے سکتے ہیں، عدالت نے کہا۔ نیب کے ڈپٹی پراسیکیوٹر نے کہا کہ یہ اس کیس کا تفتیشی نہیں بلکہ گواہ کے طور پر بیان دے رہا ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ یہ سارے دستاویزات کی کلیکشن ضرور ہے، مگر کیس کیسے اسٹیبلش ہو رہا ہے یہ بتائیں۔ عدالت نے پوچھا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ذاتی رائے ہے یا دستاویزات متعلقہ ہے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں بتائیے کہ مریم نواز شریف سے کیسے لنک کرتی ہیں۔ عدالت کا زور اس بات پر ہی تھا، اور ہر اپارٹمنٹ کی قیمت بھی بتائیں کہ کتنے میں یہ خریدے گئے، جس پہ نیب ڈپٹی پراسیکیوٹر نے کہا کہ جی پراپرٹی ثابت کرنی ہے، قیمت کتنی ہے یہ امپارٹنٹ نہیں ہے، یہ نیب ڈپٹی پراسیکیوٹر نے کہا۔ عدالت نے کہا کہ بھئی آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس ہے تو اس میں قیمت کیسے ضروری نہیں ہے، قیمت بھی ضروری ہے۔ قیمت ثابت کرنے میں ناکام رہا کہ یہ کتنے میں خریدے گئے، یہ بھی ثابت کرنے میں ناکام رہا، کب خریدے گئے یہ بھی ثابت کرنے میں ناکام رہا نیب کہ کس نے خریدے، اور یہ بھی ثابت کرنے میں ناکام رہا نیب کے مریم نواز۔ نیب نے یہ کہا کہ جی مریم نواز جو ہے، اس کیس میں کہا گیا ہے کہ مریم نواز اپنے والد نواز شریف کے لیے یہ ملکیتیں چھپاتی رہیں، لیکن یہ بھی ثابت کرنے میں نیب مکمل طور پر ناکام رہا ہے۔ اور جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی، انہوں نے مسلسل سوالات کیے لیکن جوابات کوئی نہیں ملے۔ انہوں نے یہ بھی پوچھا نیب سے کہ جو آپ نے ابھی پڑھا ہے یہ، اچھا دادا سے پوتے تک پراپرٹی آئی، یہ بیان غلط ہو سکتا ہے مگر دستاویزات نیب نے ہی دکھانے ہیں۔ عدالت نے کہا پراپرٹی سے متعلق نیب دستاویزات دکھائے۔ عدالت نے کہا کہ یہ ڈاکومنٹڈ کیس ہے، ملزم جھوٹ یا سچ بول رہا ہو، انویسٹیگیشن تو نیب نے ہی کرنی ہے نا، وہ دستاویزات دکھائیں کہ پراپرٹی سے متعلق شواہد صحیح ہیں یا غلط، وہ دستاویزات دکھائیں جس میں ہمیں ٹائٹل کلیئر ہو جائے جو اہم ہے۔ آپ نے کہا کہاں سے اخذ کیا کہ یہ ساری پراپرٹی نواز شریف کی ہے؟ کہیں سے شواہد نہیں ہے کہ حسن نواز نے دادا سے پیسے لیے، اور نواز شریف کا نام کہیں پر نہیں ہے، عدالت کہہ رہی ہے۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ نے کہا، مریم نواز کے جو ایڈوکیٹ ہیں، وکیل تھے، واجد ضیاء کے سامنے نواز شریف نے کہا کہ جو ہے دادا اور پوتے کے درمیان ہے۔ عدالت نے نیب پراسیکیوٹر سے، ڈپٹی پراسیکیوٹر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ استفسار کیا کہ سردار صاحب کیس تقریباً ختم ہو چکا ہے، بس جو متعلقہ دستاویزات ہیں وہ آپ دکھائیں۔ عدالت، اچھا جی، نیب ڈپٹی پراسیکیوٹر نے نیسکول اور نیلسن کمپنی کی دستاویزات دکھائیں، جس پہ عدالت نے کہا کہ جے آئی ٹی سردار واجد ضیاء نے بہت سارے دستاویزات اعتراضات کے ساتھ جمع کرائے ہیں جے آئی ٹی میں۔
عدالت نے استفسار کیا کہ آپ نے کہاں سے ثابت کیا کہ یہ ساری پراپرٹیز نواز شریف کی ہے؟ اگر نواز شریف کا کردار ثابت ہوگا تو مریم نواز کا کردار پھر ہم دیکھیں گے۔ عدالت نے کہا کہ سردار صاحب کیس تقریباً مکمل ہو چکا ہے، وہ آپ ڈاکومنٹ دکھائیں جو کہیں چھپا ہوا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ شریف فیملی کا موقف ہے کہ دادا نے پوتے کو پراپرٹیز دی، واجد ضیاء نے انہی کی متفرق درخواست کو اپنی رپورٹ کا حصہ بنایا ہے، تفتیشی نے ان کے اس موقف کو غلط ثابت کرنا تھا نا، پراسیکیوشن نے یہ ثابت کرنا تھا کہ اصل ملکیت نواز شریف کی ہے۔ تفتیشی ایجنسی نے تفتیش کر کے حقائق سامنے لانے تھے، وہ دستاویزات دکھائیں کہ جن میں پراپرٹی ٹریل یہ ہیں وہ ذرائع غلط ثابت ہو۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ نواز شریف نے اپنے پوتے کے لیے نواز شریف کے والد نے اپنے پوتے کے لیے پراپرٹیز بنائیں تو اس میں نواز شریف کا تعلق کہاں سے آ گیا؟ دادا نے سارا کچھ پوتا پوتی کے لیے بنائے تو پھر بھی نواز شریف کی کہیں موجودگی نظر نہیں آتی۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا یہ تو کہیں ثابت نہیں ہو رہا کہ باپ نے بیٹے یعنی نواز شریف کو پراپرٹیز دیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ نیب نے عدالت کو وہ ٹائٹل ڈاکومنٹ دکھانا ہے وہ دکھا دیں، کیس تقریباً مکمل ہو چکا، نیب نے بس وہ چھپا ہوا دستاویزات دکھائے لیکن نیب عدالت کے مسلسل استفسار کے باوجود نیب جو ہے اپنا کیس اپنے ڈاکومنٹس جو ہے وہ نہیں دکھا سکے۔ جتنے بھی سوالات کیے عدالت نے نیب کے ڈپٹی پراسیکیوٹر سے، اس میں وہ کنفیوز نظر آئے اور عدالت نے کہا کہ یہ کیس مریم نواز کے خلاف 9A5 کا بنتا ہی نہیں، مریم نواز پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے تو کیس کیسے بنتا ہے؟ آپ بتائیں کہ نواز شریف اور مریم نواز اس کیس میں کیسے لنک کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ مریم نواز نے نواز شریف کے لیے کمپنیوں کو رکھا، کوئی ایسی معلومات ریکارڈ پر ہے جس میں کہا ہو کہ مریم نواز کب سے شیئر ہولڈر ہے؟ ایسی کوئی معلومات نہیں۔ امجد پرویز نے کہا، ایڈوکیٹ نے، کہ ایسی کوئی معلومات نہیں جس میں کہا ہو کہ مریم نواز کب سے شیئر ہولڈر ہے۔ عدالت نے کہا کہ آپ کا کیس ٹرسٹ ڈیڈ کا کیس ہے کہ جو 2006 سے شروع ہوتا ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آج کی تاریخ میں مریم نواز اس پراپرٹی کی بینیفیشری مالکن ہے؟ نیب پراسیکیوٹر نے کہا، ڈپٹی پراسیکیوٹر نے کہ جی بالکل ہیں، لیکن عدالت پھر ڈاکومنٹ پوچھ رہی تھی کہ ڈاکومنٹ ہمیں بتائیں، دکھائیں، لیکن ڈاکومنٹ دکھانے میں نیب ڈپٹی پراسیکیوٹر ناکام رہا۔ پھر عدالت نے آبزرویشن دی کہ نیب اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے، ان تمام ملزمان کو تو کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا اس سارے کیس میں، یہ کیس تو نیب نے ثابت کرنا تھا۔ آپ کا کہا شاید ٹھیک ہو مگر آپ اس کیس کو ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں، نیب کو عدالت نے کہا۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ہم صرف پبلک نالج یا کسی کی سنی سنائی بات پر فیصلہ نہیں سنا سکتے، الزام لگا دینا الگ بات ہے، چیز کو ثابت کرنا دوسری بات ہوتی ہے۔ آپ ان پر الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں، جس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا عدالت کی جانب سے اور اس کے بعد فیصلہ سنایا دیا گیا، فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ عدالت کی جانب سے مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو باعزت بری کر دیا گیا، یہ کہ ان کو سزائیں سنائی گئی تھی 2018 میں، مریم نواز کو، کیپٹن صفدر کو، میاں نواز شریف کو 11 سال سزا قید اور 80 لاکھ برطانوی پاؤنڈ جرمانہ۔ اسی طرح مریم نواز کو 8 سال سزا اور 20 لاکھ برطانوی پاؤنڈ جو ہے جرمانہ۔ اسی طرح کیپٹن صفدر کو بھی 1 سال کی سزا سنائی گئی تھی، اور عدالت نے جو احتساب عدالت کی یہ سزاؤں کا فیصلہ ہے وہ کالعدم قرار دیتے ہوئے مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو باعزت بری کر دیا۔ اب میاں نواز شریف کی باری ہے، تو اس کیس میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر باعزت بری ہو گئے ہیں۔ احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، ہائی کورٹ کی جانب سے سزائیں کالعدم قرار دے دی گئی ہیں۔ مریم نواز اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے درمیان پھر اس وقت ایک جشن کا ماحول ہے۔ مریم نواز کو ٹیلی فون بھی آئے ہیں، میاں نواز شریف نے
وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے مختلف سیاسی رہنماؤں نے مریم نواز کو باعزت بری ہونے پر مبارکباد دی ہے، لیکن مریم نواز نے میاں نواز شریف کو کہا ہے کہ کیونکہ اس سارے کیس میں مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز اگر میاں نواز شریف کے خلاف یہ ثابت کرنے میں کامیاب رہتا نیب، تو مریم نواز بھی آج بری نہ ہوتی. اسی لیے مریم نواز بری ہوئی ہیں کیونکہ میاں نواز شریف کی پراپرٹی ثابت کرنے میں نیب ناکام ہوا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں ویورز کہ اگلی باری پھر میاں نواز شریف کی ہے بری ہونے کی، کیونکہ نیب ابھی تک میاں نواز شریف کی پراپرٹی ثابت کرنے میں ناکام ہوا ہے، جس کے نتیجے میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر آج باعزت بری ہوئے ہیں اور ان کی سزائیں کالعدم قرار دے دی گئی ہیں. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.